إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے ان سب سے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جو کوئی میری ہدایت جو اس کے پاس آئے گی اس کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا۔ کل ہم نے اس کو بہت اچھے سے تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈسکس کر لیا تھا اور آیت کے ریفرنس سے بھی ڈسکس کر لیا تھا۔ تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب انسان اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو فالو کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کا اتباع کرتا ہے، تو پھر نہ تو اس کو ماضی کے غم تنگ کرتے ہیں اور نہ ہی اسے مستقبل کے اندیشے یا خوف پریشان کرتے ہیں۔ اس سینس میں کہ وہ اپنی جو اس کی کیپبلٹیز ہیں، جو اس کا فعال ہونا ہے، اس کا کام کرنا ہے، اس کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں میں نے کہی کہ انسان کو غم نہیں ہوتا یا اس کو خوف لاحق نہیں ہوتا، یہ فطری عمل ہے، ہوتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ نہ تو غم کو اپنے اوپر حاوی کرتا ہے اتنا کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دے، اور نہ ہی وہ خوف اور اندیشوں میں اس طرح بھٹکتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ غیر فعال ہو کر رہ جائے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ پچھلے کچھ سالوں میں کرونا کی جب وبا آئی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ بہت سارے لوگ اس حد تک خوف زدہ تھے کہ کہیں ہمیں کرونا نہ ہو جائے کہ وہ نفسیاتی طور پر انسیکیور ہو گئے، یعنی انہوں نے بالکل ہر طرح کا جو ہے وہ لوگوں سے رابطہ ختم کر دیا۔ ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے تھی پابندی، وہ تو تھی سوشل ڈسٹینسنگ کی، لیکن اب میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھا سنا کہ انہوں نے لٹرلی بیماری کی حد تک اس خوف کو اپنے اوپر طاری کر لیا۔ تو ایسے لوگ حتیٰ کہ ابھی میں پڑھ رہی تھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، ایک آدھے مہینے پہلے کی، کہ انڈیا میں ایک خاتون جو تھیں انہوں نے اپنے اور اپنے بچے کو کورونا کے خوف سے اس قدر گھر کے اندر بند کیا ہوا تھا کہ وہ قریباً 1.5-2 سال بعد باہر نکالی گئی، وہ اس قدر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ اس طرح کے خوف نہیں رکھتا، اس کو ایک خوف لاحق ہوتا ضرور ہے کسی چیز کا، لیکن وہ اس کے اندر پینک نہیں کرتا۔ اسی طرح غم کا جو لفظ ہے نا، غم کا جو روٹ ہے نا، غائن میم میم، غمام کا بھی یہی روٹ ہوتا ہے، بادل۔ بادل جب چھا جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غم ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جب یہ چھا جاتی ہے انسان کے اوپر تو وہ اس کو امید اور جسے کہتے ہیں نا پازیٹیوٹی، مثبت سوچ، اس کو ایسے ڈھانپ دیتی ہے کہ انسان اس میں بالکل اپنے آپ کو بے بس کر لیتا ہے اور وہ پروڈکٹیو نہیں رہتا، پازیٹیو نہیں رہتا اور غیر فعال ہو جاتا ہے۔ جب میں کہتی ہوں غیر فعال تو آپ اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں نا، یعنی وہ پروڈکٹیو نہیں رہتا، وہ اپنے کاموں کو ایفیشنسی سے نہیں کر پاتا، وہ نیکیوں کے لیے ایفیشینٹ نہیں رہتا، وہ سست ہو جاتا ہے، وہ اپنے غم میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو ان ایفیشینٹ کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب ہم اللہ کی ہدایت پر چلتے ہیں، اللہ کی بتائے ہوئی ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں، تو یہ جو دو ڈیمیجنگ فیلنگس ہیں، یہ دیز بوتھ آر جسٹ فیلنگس،
یہ ہماری اندر کا خوف ہو یا ہمارے ماضی کا غم ہو، مستقبل کا خوف ہو یا ماضی کا غم ہو، یہ صرف فیلنگس ہے. ان کا ٹینجیبل کوئی ان کی وہ نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے. تو فیلنگس کو قابو کرنا سکھاتا آپ کو قرآن جو ہے نا. میں نے اس سے یہ سیکھا. مثلا قرآن آپ کو یہ سکھاتا ہے، نمبر 1 ماضی کے بارے میں تقدیر پر ایمان. ٹھیک ہے، ماضی کے بارے میں وہ آپ کو تقدیر پر ایمان سکھاتا ہے. جب آپ کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے نا تو آپ اس چیز کو مان جاتے ہیں کہ ماضی میں چاہے کتنا ہی بڑا حادثہ کیوں نہ ہوا، اصل میں وہ تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا، اس نے ایسے ہی ہونا تھا. چاہے میں کچھ بھی کر لیتی، کیونکہ یوزلی کیا ہوتا ہے جب کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے، جیسے ایک عورت تھی خاتون، ان کے سامنے ان کا بچہ ڈوب کے مر گیا، پانی کے ٹب میں ڈوب کے مر گیا. اب وہ عورت پاگل ہو گئی، مطلب اپنے حواس اس کے کھو گئے کہ میں اپنے بچے کو کیوں نہیں بچا سکی. تو غم انسان کو پاگل بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات. تو یہ جو ریگریٹ ہے، یہ جو غم کی کیفیت ہے کہ میں یہ نہیں کر سکا یا کر سکی، مطلب اگر میں نے ماضی میں اتنا پڑھ لیا ہوتا تو میں یہ اور یہ کر لیتا، میں یہ اور یہ اچیو کر لیتا. تو یہ جو غم ہے، یہ جو ریگریٹ ہے، یہ جو ایک کچھ نہ کر لینے کی ایک افسوس ہے، تو یہ انسان کو جب تقدیر پر ایمان ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو اس طرح سے ڈیمیج نہیں کرتا انسان کی نفسیات کو. کوئی فوت ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام میں، دین میں لو کہنا مطلب منع کیا گیا ہے. کاش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش نہ کہو، کیونکہ یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. کاش وہ باہر نہ جاتا، میں اس کو روک لیتی، اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا. کاش وہ یہ چیز نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا. تو ایسا ہونا ہی نہیں تھا، کیونکہ ایز پر تقدیر اٹ واز ریٹن. تو جب انسان کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو ڈیمیج نہیں کرتا انسان کو. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور بھی چیزیں سکھائیں قرآن میں. صبر، صبر، صبر کیا ہے؟ صبر جمیل. ٹھیک ہے، انسان ماضی کے غموں کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرا ماضی میں یہ لاس ہو گیا، مطلب یہ نقصان ہو گیا، یہ حادثہ ہو گیا، یہ ہو گیا، میں اس کو تقدیر کا معاملہ سمجھ کر اس پر صبر کرتا ہوں. اور صبر بھی کیسا؟ صبر جمیل، یعنی ایسا صبر جس پر میں اپنے آپ کو ہلکان نہ کروں اور میں اپنے آپ کو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے غافل نہ کروں. یادیں تو آتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو یاد نہیں آئے گی، یاد تو آئے گی، کیونکہ آپ کا جو برین ہے اس کے سب کانشیس کے اندر چیزیں محفوظ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور وہ ایز پر سچویشن اس کو نکال کر آپ کے کانشیس میں لے آتا ہے. تو یاد تو آئے گی، لیکن وہ یاد پھر اتنی تکلیف نہیں دے گی یا وہ آپ کو ایموشنلی ڈیمیج نہیں کرے گی. آنسو بھی آ جاتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صحابہ نے تعجب کیا کہ آپ بھی روتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آنسو نہیں آتے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس غم کو لے کر غیر فعال نہیں ہوتا، اس غم کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرتا. جیسے بادل چھا جاتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے نا، تو انسان اس اندھیرے سے بچ جاتا ہے. جی بشرا. میں نے یہ کہنا تھا کہ یعنی کہ ان کا غم کا آنا اور جیسے مستقبل کا خوف یہ ہے نیچرل، بس یہ کہ یہ بہت تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے، لیکن وہ آئے گا تو صحیح، یہ نیچرل ہے آنا اس کا، وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے ہاں لیے. جی، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اس کو فوراً جھٹک کے وہ پھر زیادہ دیر اس کے اندر نہیں رہتا. مومن ان دونوں کیفیات میں جو ہے نا اجر کماتا ہے. جی جیسے وہ ایک حدیث ہے نا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، جی جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کر کے اجر کماتا ہے. اور یہ مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا. سیم ان غم، حدیث نہیں ہے لیکن سیم ان سچویشن، آپ کی غم اور خوف کی سچویشن میں سیم ہے کہ وہ غم پر صبر کرتا ہے، تقدیر کا معاملہ سمجھتا ہے اس کو،
اور خوف کے معاملے میں وہ توکل کرتا ہے، تفویض کرتا ہے. ٹھیک ہے، تفویض جی اور توکل یہ دو سٹیپس ہیں. وہ انشاءاللہ آگے یہ رپیٹ ہوں گی آیات، بار بار چیزیں آئیں گی، تو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ جی ان چیزوں کو انفارمیشن کو شیئر کروں گی. لیکن کہنے کا انشاءاللہ. مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہمیں اسٹرانگ کرتا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہمیں مضبوط کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسرا غم جو ہے انسان کو گناہ کا ہوتا ہے. ریگریٹ جس کو آپ کہتے ہیں، کوئی گناہ ہو جائے. ایک تو یہ ریگریٹ ہے نا، جیسے وہ مثال میں نے اس خاتون کی دی، تو وہ اس میں اس کا کوئی گناہ تو نہیں تھا، وہ ایک کوتاہی کہہ سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے گناہ. تو جب انسان سے کوئی گناہ بھی ہو جائے نا، تو اس کا بھی غم لے کے بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. اس میں بھی انسان کو توبہ کا راستہ بتایا گیا، استغفار کا راستہ بتایا گیا، کفارے کا راستہ، فدیے کا راستہ بتا دیا گیا کہ بس یہ کام کرو. اور جہاں حد جاری ہونی ہو وہاں حد کا راستہ بتا دیا گیا کہ یہ کرو، اور جسٹ دین موو آن. توبہ کر لینے والا شخص ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. ٹھیک. تو غم اس طرح سے سارے انسان کے ہلکے ہو جاتے ہیں. پھر خوف. خوف مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے. جیسے بھی میں نے مثال دی تھی آپ کو کورونا کی، اور آپ میں سے اکثر لوگوں کے ایسے لوگوں سے واسطے پڑے بھی ہوں گے. ایک چیز ہوتی ہے توکل. توکل یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا میں اونٹ کو باندھوں اور اللہ پر توکل کروں، یا میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقل و توکل، پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. یہ نہ سوچو کہ رسی بچا لے گی اونٹ کو، یہ سوچو کہ بچانے والی ذات اللہ ہے. ہاں میں نے اسباب اختیار کر دیے، جو میں کر سکتا ہوں وہ میں نے کیا، باقی معاملہ اللہ کے سپرد. جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا. تو یہ کیا ہے؟ سبب اختیار کرنا، آگے معاملہ اللہ کے سپورٹ کرنا، یہ توکل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے تفویض. تفویض کہتے ہیں، تفویض اللہ کہتے ہیں جب انسان کو کسی معاملے میں خوف لاحق ہو، لیکن اس میں بظاہر وہ کچھ کر نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. مثلا بچے کی شادی کا معاملہ ہے. اب بچے کی شادی کرنی ہے، لیکن اپنے تئیں وہ جتنا بھی زور لگا لے وہ نہیں ڈھونڈ پا رہا کوئی موضوع رشتہ. اب آپ دیکھیں گے کہ میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں، ایسی مائیں دیکھی ہیں جو اس چیز کو لے کر، اس معاملے کو لے کر کہ ہم مر جائیں گے تو ہماری بیٹی کا کیا ہوگا، اس کو لے کر وہ خود بھی پریشان رہتی ہیں، ہلکان رہتی ہیں، ذہنی طور پر جسے کہتے ہیں نا کہ غیر فعال رہتی ہیں، اور بیٹیوں کو بھی کر دیتی ہیں نفسیاتی مریض، اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی کرتی ہیں. تو یہ وہ معاملات ہیں جس میں آپ نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ آپ اپنے تئیں کوئی رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آپ تفویض اللہ کرتے ہیں، آپ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں معاملہ. اللہ نے جیسے لکھا ہوگا، جس طرح لکھا ہوگا، وہ میری بچی کے حق میں بہتر ہی ہوگا. میں اگر دنیا سے چلی بھی جاتی ہوں تو وہ اللہ تو ہے نا اس کی حفاظت کرنے والا، لوگوں کو کیوں دیکھتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے تفویض. تو مومن جو ہوتا ہے وہ خوف کے معاملے میں توکل اور تفویض سے کام لیتا ہے، غم کے معاملے میں وہ صبر اور تقدیر پر ایمان سے اور توبہ استغفار سے کام لیتا ہے. تو پھر یہ جو کل میرا وہ جو بات میں کر رہی تھی تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کر کے دنیا میں بھی آپ غم اور خوف کو بیلنس کر سکتے ہیں. نیچرل فیلنگز ہیں ضرور، لیکن یہ آپ کو بیمار نہیں کریں گی، آپ کو پریشان نہیں کریں گی، آپ کو حواس واختہ نہیں کریں گی، پینک نہیں کریں گی. بڑے سے بڑے مسئلے آپ کے سامنے آ جائیں گے، تب بھی آپ تحمل کے ساتھ، سکون کے ساتھ ان کو ٹیکل کر سکیں گے. بات سمجھ آئیے؟ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے پاس میری ہدایت آئے گی وہ اس کا اتباع کرے گا. تو پھر ہم نے یہ بھی کل پڑھ لیا تھا کہ اس کو نہ تو پیچھے رہ جانے کی کسی چیز کا غم ہوگا اور نہ آگے کا خوف ہوگا. مطلب قیامت کے دن، موت کے وقت سے جو ہے وہ اس کی عافیت شروع ہو جائے گی، کسی قسم کا غم نہیں ہوگا اس کو. جس میں نے کل بھی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، اس کے ریفرنس دیا تھا، آیت نمبر
जिसे वो थी ना कि वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून ला यहज़ुनुहुमुल फज़अल अकबर। तो उनके ऊपर जो फज़अ अकबर का भी किसी किस्म का गम नहीं होगा, और फरिश्ते जो हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे और उनको बताएंगे कि ये तुम्हारा वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता है। और इसी तरह सूरह तौहा की आयत को अगर हम साथ मिलाते हैं, सूरह तौहा आयत नंबर 20 है, गालिब 123 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ौल अहबितू मिन्हा जमीआ बअदुकुम लिबादिन अदु फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमनित्तबा हुदाया फला यदिल्लु वला तशक़ा। तो जो कोई मेरी तरफ से आने वाली हिदायत का इत्तबा करेगा, जैसे यहाँ है ना फमन तबिया हुदाया, ये सेम हजरत आदम ही का वाकया है, उसके बाद का जिक्र है कि तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ और तुम में से बास बास का दुश्मन है, और फिर जिसके पास मेरी हिदायत आएगी और उसने मेरी हिदायत को का इत्तबा किया, फला यदिल्लु वला यशफा, तो ना वो भटकेगा और ना वो बदबख्त होगा, यानी आखिरत में भी उसका अंजाम अच्छा होगा और दुनिया में भी वो अल्लाह के बताए सीधे रास्ते पर चलता रहेगा। और अगली आयत पढ़ते फिर इससे आगे इसी से रेफरेंस देते सूरह ताहा ही की आयत से। तो ये कामयाब लोग कौन हैं? देखें, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ जगहों पर हजरत आदम का किस्सा बयान किया है, और जैसे यहाँ सूरह अल बकरा में है, इसी तरह सूरह तौहा में है, और फिर सूरह आराफ में है रुकू नंबर 2 में, सूरह हिजर में आया है रुकू नंबर 3 में, सूरह बनी इसराइल में आया है, सूरह अल कहफ में आया है, सूरह सौद में आया है। ठीक है, तो इन सारी जगहों पर अल्लाह ताला ने जो किस्सा बयान किया, तो अल्लाह ताला ने बुनियादी एक असूल दे दिया। यहाँ पर बुनियादी असूल ये दे दिया कि तमाम लोग जो कामयाब होना चाहते हैं उनके लिए तरीका ये है कि वो अल्लाह की भेजी हुई हदायत पर अमल करें। और दूसरे लोग कौन होंगे? दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी? वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू भी आयातिना, और वो जिन्होंने कुफ्र किया और झुटलाया हमारी आयात को, उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, तो वो होंगे आग में जाने वाले जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अब ये दो कैटेगरीज बन गई हैं, एक वो जो अल्लाह की भेजी हुई हदायत को फॉलो करेंगे, और एक वो जो अल्लाह की भेजी हुई आयात को या हदायत को नहीं मानेंगे। तो कामयाबी का जो वाहिद रास्ता यहाँ हमें बता दिया गया है, वो कौन सा रास्ता है? तबिया हुदाया का। या तो डायरेक्ट वही आई उस बंदे के पास, यानी अंबिया इकराम। हदायत का रास्ता किनका रास्ता था? अंबिया इकराम का, जिनके पास डायरेक्ट वही आती थी, हदायत आती थी। क्योंकि यहाँ साफ साफ अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, मुझसे, मेरी तरफ से जिसके पास हदायत आ जाए। ठीक है, तो वही अंबिया इकराम पर आती थी, तो वो हदायत के रास्ते पर होते थे। और दूसरा फिर वो शख्स हदायत पर है जो इस वही को फॉलो करता है। ठीक है, तो हदायत का रास्ता जो है उसमें ये दो ही जो है कंडीशंस है, या तो डायरेक्ट वही आई उनके पास, या फिर उन्होंने लोगों ने उस वही को जो नबी पर आई उसको फॉलो किया। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता है नहीं हदायत का। ठीक है, कोई तीसरा रास्ता हदायत का नहीं है। अगर हम कहें कि हम कुरान और सुन्नत को छोड़कर किसी और फलसफे से हदायत हासिल कर लेंगे, किसी और दीन से हदायत हासिल कर लेंगे, किसी और नजरिए से हदायत हासिल कर लेंगे, तो ये हदायत नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा अल्लाह की सीधे रास्ते से इनहराफ है। ठीक है, जैसे पीछे अभी मैंने सूरह ताहा की आयत कोट की ना कि फमन तबा हुदाया फला यदिल्लु, तो जो हदायत को फॉलो करता है वो भटकता नहीं है। और पीछे हमने जल्ला यजिल्लु की डिटेल पढ़ी थी ना कि जरा सा भी सीधे रास्ते से जो डाइवर्जन है, कुछ मिलीमीटर्स की डाइवर्जन जो है, वो भी जलाल कहलाती है। तो हदायत वो वाहिद रास्ता है जो कामयाबी का रास्ता है। फिर दूसरे लोग वो हैं जो जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाने कज़्ज़बू भी आयातिना, जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को। कुरान करीम में आयात का लफ्ज जो है ना, ये 4 तरह से आया है, यानी 4 मानों में आया है। एक तो आयत का मतलब निशानी या अलामत है, फिर ये कि आसारे कायनात, पूरी कायनात के जितने भी आसार हैं
وہ خود جو ہیں وہ اللہ کی آیات ہیں، وہ اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ پھر انبیاء کو جو معجزات دیے گئے ان کو بھی آیت کہا گیا ہے، فَأَرَاهُ آیَةً الْكُبْرَى، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے فرعون کو بڑی بڑی معجزات دکھائے، نشانیاں دکھائیں، تو معجزات کے لیے بھی آیت کا لفظ آتا ہے۔ اور پھر کتاب اللہ کے جو فقرے ہیں ان کے لیے بھی آیات آتا ہے، یعنی اللہ کی کتابوں میں جو اللہ نے جو مضمون بتایا، جو اس کے الفاظ ہیں اور جو اس کا انداز بیاں ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ آیات کہلاتی ہیں، جیسا کہ یہ ہم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم میں ان چاروں مفاہیم میں آیات کا لفظ جو ہے، آیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف بتا دیا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو۔ انکار کیسے کیا؟ انہوں نے اولاً یہ کہہ دیا مثلاً کہ تم نبی نہیں ہو، ٹھیک ہے، یہ جو تم پیش کر رہے ہو، ہر نبی کا پیچھے آگے آپ پڑھیں گے نا، مختلف انبیاء کے واقعات پڑھیں گے، سیم سینیریو سیم۔ یا تو بعض نے بالکل انکار ہی کر دیا، انہوں نے کہا کہ تم نبی نہیں، بعض نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے بات تو صحیح کر رہے ہو لیکن یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم اسی پہ راضی ہیں جو اللہ نے ہم پہ نازل کیا، یعنی جو ہمارے نبی لے کر آئے تھے ہم اسی پہ راضی ہیں، یہ جو ہے یہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو کسی بھی طریقے سے آیات کا انکار کرنا۔ پھر ہے کذبوا، جھٹلا دینا۔ جھٹلانا دو طرح سے ہوتا ہے، قولی بھی، جیسے منہ سے کہہ دینا کہ یہ اللہ کی آیات نہیں ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا، ٹھیک ہے، یا اور پھر عملی بھی، جیسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں، ہم پر رحم کریں، ہم مسلمان عام طور پہ کرتے ہیں، عملی طور پر جھٹلاتے ہیں آیات کو، پتہ بھی ہے کہ ایک چیز غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ اس کا انجام برا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیے جا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ عملاً جھٹلانا۔ تو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور جو عملاً اور قولاً جھٹلاتے ہیں آیات کو، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو۔ اور یہاں پر خاص طور پر آپ دیکھیے کہ اصحاب النار کی بات ہو رہی ہے، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، تو یہاں پر قولی طور پر جھٹلانے والوں کا ذکر آیا، ٹھیک ہے۔ ویسے جھٹلانا دونوں طرح سے ہوتا ہے، قولی بھی اور فعلی بھی، عملی بھی، لیکن مسلمان جو ہیں، کسی بھی نبی کی امت کے لوگ جو مسلمان ہیں، جو اپنے نبی پر ایمان لاتے تھے، انہوں نے جب تک کفر یا شرک نہیں کیا تو جو گناہ وہ کرتے ہیں یا وہ عمل سے جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، تو ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، یعنی جن کے دل میں پھر رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اپنی سزا بھگتنے کے بعد جو ہے وہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے، لیکن ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ہمیشگی کن کے لیے؟ جنہوں نے اعتقادی کفر کیا اور اعتقادی طور پر جھٹلایا۔ تو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر جھٹلانا، جیسے سورہ طٰہٰ ہی کی یہ آیت لینا، تو اسی آیت سے آگے آیت نمبر 124 میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ پہلے کیا بتایا؟ پچھلی آیت میں کیا بتایا کہ فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا تشقى، جو میری بتائی ہوئی ہدایت پر چلے گا نہ تو وہ بھٹکے گا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ اور پھر کیا بتایا کہ ومن اعرض عن ذکری، یہاں پر کیا ہے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہاں کیا فرمایا؟ ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا۔ تو ذکر سے منہ موڑنا جو ہے یہ عملی تکذیب ہے، یعنی عملاً کسی اللہ کے احکامات کو جھٹلا دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے پھر رہائش ہے، رہنا ہے، گزر بسر ہے۔ عاش یعیشو کہتے ہیں گزر بسر کرنے کو، زندگی گزارنے کو، تو اس کے لیے گزر بسر ہے تنگ، دنیا میں بھی اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، چاہے اس کے پاس کتنے ہی مال و اسباب کیوں نہ ہو، لیکن برکت نہیں رہتی، خوشی، دل کا سکون قرار نہیں رہتا۔
اور آخرت میں بھی پھر اس کے لیے تنگ گھاٹیاں ہیں، جہنم ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا۔ قَالَ، تو وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، وہ بندہ کہے گا اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، اور میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھیں۔ اب یہاں وہ آنسر میں چاہتی ہوں آپ اس پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اسی طرح جب ہماری آیات تمہارے پاس آتی تھیں تو تم نے ان کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے گئے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں کسی چیز کو، ٹھیک ہے، بھولنا ایک کمزوری ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھلانے سے مطلب کیا ہے؟ اگنور کر دینا۔ جس طرح اس نے اعراض برتا تھا اللہ کے ذکر سے، منہ موڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کو اگنور کر دیں گے۔ اس کی کوئی فریاد، کوئی اس کی جزا فضا، کوئی اس کی جسٹیفیکیشنز، کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو آیت کا یہ حصہ سورہ طٰہٰ کی ہے، وہ اس آیت کو فردر ایکسپلین کرتی ہے کہ کفروا و کذبوا کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنا۔ اللہ کی آیات آ گئی تھی تمہارے سامنے، فنسیتہا، تو تم نے اس کو بھلا دیا۔ تمہیں بتایا جا رہا تھا، تمہارے گھر میں قرآن موجود تھا، تمہیں پڑھایا جا رہا تھا یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کی حدود ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو گے تو تم اللہ کے فرمانبردار بندے بنو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، تمہارا انجام خیر ہوگا، یہ کرو گے تو تمہارے لیے جہنم کی گھاٹی ہے۔ جیسے وہ ہے نا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر تانا دینے والے چغل خور کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، جہنم کی گھاٹی کا نام بھی ویل ہے۔ تو بتا دیا گیا نا، آیت آ گئی نا، تو کیا ہوا پھر؟ ہم نے کیا کیا؟ فنسیتہا، تو تم نے اس کو بھلا دیا، تم نے اس آیت سے منہ موڑ لیا، تم مگن رہے اپنی اسی طرح لوگوں کو تانے دینے میں، چغلیاں کرنے میں، لوگوں میں فساد ڈلوانے پہ، آنکھوں سے ان کی طرف اشارے کرنے میں، ان کو زبان سے کچوکے لگانے میں تم مصروف رہے۔ تو جس طرح تمہیں نہیں یاد رہا اللہ کا حکم، تمہیں نہیں سمجھ آئی، تم نے منہ موڑ لیا، تو آج تمہیں بھی ہم اگنور کر دیں گے۔ یہ ہے اولئک اصحاب النار، آگ میں جائیں گے۔ آگے جو ہم فیہا خالدون ہے، تو یہاں پر بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ اعتقادی کافروں کا ہے، لیکن بات جو سمجھنے کی ہے وہ دوسری آیت جو ہے سورہ طٰہٰ کی آیت، وہ اس کو ایکسپلین کرتی ہے کہ پھر یہ صرف اعتقادی بات نہیں رہ جاتی۔ اگر ہم اعتقادی طور پر ان کو اللہ کی آیات مانتے ہیں، ہدایت مانتے ہیں قرآن و سنت کو، اور پھر بھی ہم اس کو نہیں سمجھتے، پھر بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے، تو پھر ہمارا انجام جو ہے کوئی بہت اچھا ہونے والا نہیں ہے، الا یہ کہ جس پر اللہ ہی رحم کرتے، ٹھیک ہے۔ تو استغفار کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اللہ سے اس کی رحمت مانگتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو ہیں وہ سب معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے۔ اب آگے جو آیات شروع ہو رہی ہیں ہماری آیت نمبر 40 سے، تو یہاں سے لے کر 14 جو رکوع ہے، اس رکوع سے لے کر یہ چوتھا رکوع ہے غالباً، یہاں سے لے کر 14ویں رکوع تک بنی اسرائیل کا مسلسل ذکر آئے گا۔ بنی اسرائیل کا ذکر کیوں کیا گیا؟ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کون تھے، جلدی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے جن کا ذکر ملتا ہے ہمیں، وہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، جن کو نبوت ملی۔ حضرت اسحاق کے پھر 2 بیٹے تھے آگے، ایک کا نام یعقوب تھا اور ایک کا نام ایسد تھا۔ ایسد جو ہے یہ اب بائبلک جو روایات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن نبوت حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کو ان کی والدہ نے اپنے بھائی کے پاس بھیج دیا تھا، پدان ارام کے علاقے میں، یعنی جہاں وہ خود رہ رہے تھے وہاں سے ان کو آرام کے علاقے میں بھیج دیا تھا۔ وہاں حضرت یعقوب جو ہیں قریباً 20 سال وہاں رہے، وہیں ان کی شادی ہوئی،
اور بنیامین کے علاوہ 11 بیٹے ان کے وہیں پیدا ہوئے. 2 بیویوں سے ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 2 بھائی سگے تھے، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین جو تھے. حضرت یوسف کی والدہ کا نام راحیل تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی دوسری جو ان کی بیوی تھی، ان کا نام بھی ملتا ہے اس میں، لیکن میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا. چلیں یاد آئے گا تو میں بتا دوں گی. اس کے بعد یہ وہاں پر رہے اور قریباً 20 سال کا عرصے کے بعد یہ پھر عبرون یا کنعان آ گئے. اب یہ جو عبرون ہے نا، عبرون علاقہ، یہیں کی جو زبان ہے وہ عبرانی زبان کہلاتی ہے. ٹھیک ہے بشرا، آپ کا کوشچن تھا نا عبرانی کے بارے میں. تو عبرون علاقہ، جس کو ہیبرون بھی کہا جاتا ہے اور ہیبرو کہا جاتا ہے، آج کل اس لینگویج کے لیے ہیبرو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہیبرو جو ہے انگلش میں ہیبرو کہتے ہیں. تو یہ جو عبرانی زبان ہے، عربی میں اس کو عبرانی کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو ہیبرو کہتے ہیں. یہ اسرائیل کی، اب آج جو اسرائیل موجود ہے اس کی یہ زبان ہے. ٹھیک ہے، ہیبرو یونیورسٹی بھی ہے ان کی. تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے تو بائبل کے ایک بیان کے مطابق بک ہے، کتاب کا نام پیدائش ہے، اور چیپٹر 35 اور ورس 10. تو انہوں نے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا نے یعقوب علیہ السلام کا نام جو ہے وہ اسرائیل رکھا. ٹھیک ہے، یعنی اسرائیل کا لقب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی حضرت یعقوب کو دیا گیا تھا. اور جیسے ابھی میں نے گرامر کی کلاس میں آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اسرائیل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، عبد، اور ایل جو ہے یہ اللہ کے لیے عبرانی زبان میں اللہ کے لیے بولا جاتا ہے. تو مطلب عبداللہ والا ہی نکلتا ہے اسرائیل کا مطلب. ٹھیک، تو وہاں ان کو یہ لقب دیا گیا. پھر حضرت یعقوب یعنی اسرائیل جو ہیں، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے، یوسف علیہ السلام مصر پہنچے اور مصر میں پھر انہیں ایک عہدہ ملا جب، تو اس عہدے کو ملنے کے بعد انہوں نے پھر اپنے باقی 10 بھائی، 11ویں کو تو انہوں نے پہلے ہی بنیامین کو بلا لیا تھا، آپ سب نے پڑھی ہوگی سورہ یوسف، تو باقی 10 بھائی اور والدین کو بھی وہاں بلا لیا. تو وہاں پھر یہ ایک طویل عرصے تک جو اسرائیلی تھے، یعنی ان 12 خاندانوں سے جو نسل چلی تھی، وہ ایک طویل عرصے تک ایلیٹ کلاس رہی. لیکن پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ یہ دین سے دور ہو گئے، ان کے اندر خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں. کرتے 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 ان کا ڈاؤن فال ایسا آیا کہ جو مقامی تھے، قبطی، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام مقامی نہیں تھے. یوسف علیہ السلام کو تو اس وقت کے بادشاہ نے، ملک نے ان کو عہدہ دیا تھا اور پھر وہ ایونچولی بادشاہ بن گئے تھے. لیکن جو قبطی تھے، مقامی، جو فرعون کی قوم تھے، پھر انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ان سے عہدوں کو بھی اور اپنی سلطنت کو بھی، اور اسرائیلیوں کو انہوں نے غلام بنا. یہ سارا سینیریو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. میں بار بار نہیں بتاؤں گی کہ بنی اسرائیل کون تھے، یہ مصر میں کیسے پہنچے تھے، مصر سے کیسے نکلے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آیات آتی رہیں گی، حضرت موسیٰ کا قصہ آئے گا تو پھر یہ چیزیں دہرائی جائیں گی. لیکن یہاں سورہ بقرہ میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ سارا سینیریو جو میں نے آپ کو بتا دیا. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیوں کیا، یعنی ڈائریکٹ جو ہے خطاب بنی اسرائیل سے کیوں کیا گیا، اس کی مختلف وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے پہلے تک، ابھی تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب کیا تھا. ٹھیک ہے، یا ایھا الناس کی بات ہوئی، آدم علیہ السلام کی بات ہوئی پیدا ہونے کی، زمین اور آسمان کی تخلیق کی بات ہوئی، پھر کیٹیگریز بتا دی گئی، ٹوٹل انسانوں میں کون کافر ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہاں سے آگے 14ویں رکوع تک مسلسل بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا. تو اس کی کچھ حکمتیں سمجھ آتی ہیں کہ یہ کیوں ہے. سب سے پہلا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دعوت پر لوگوں کو بلا رہے تھے، جس دین کی دعوت دے رہے تھے، تو بنی اسرائیل جو تھے یہ پچھلے انبیاء کے ڈسینڈرز تھے، اور یہود اور نصارہ اس میں آتے ہیں، دونوں ہی اس میں آتے ہیں. اور قریباً 4000 انبیاء حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ آخری نبی تھے ان کے، تو حضرت اسحاق سے حضرت عیسیٰ تک قریباً 4000 انبیاء جو ہیں وہ
इनमें बनी इसराइल में मबूस हुए थे। तो सबसे एक इंटेंशन ये कि इनको थोड़ा हिलाया जाए और इनके अंदर जिन लोगों में खैर और इस्लाह का अंसर मौजूद है उनको बताया जाए कि देखो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही दीन लेकर आए हैं जो दीन तुम्हारे अंबिया लेकर आए, तो अब तुम इस दीन को फॉलो करो और निजात पाओ। और इसमें फिर आगे जैसे कहा गया है ना कि मुसद्दिकल लिमा माअकुम, ये तस्दीक करती है कि वही पैगाम है जो तुम्हारे अंबिया तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए लेकर आए। फिर दूसरी रीजन ये है कि आम यहूदी जो हैं उनके ऊपर ये हुज्जत तमाम करना कि और उनकी जो दीनी और इखलाकी हालत की अबतरी थी उसको खोल खोल कर उन पर साबित किया जाना कि असल दीन तो जो तुम्हारे अंबिया लेकर आए वो ये है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए, और तुमने जो दीन बना रखा है वो असल दीन नहीं है, यानी तुमने जो तहरीफ कर रखी है दीन। फिर ये कि आप देखें कि पीछे जो दावत का एक अंदाज था वो तमाम इंसानों को दिया जा रहा था ना, तमाम इंसानों को इस्लाम की दावत देते हुए फिर एक कौम की मिसाल दी जा रही है, यहाँ बनी इसराइल की मिसाल दी जा रही है जो कि एक लिविंग एग्जाम्पल थी, इबरत की, हिस्ट्री में महफूज, इनके जो जो इनके मामलात थे वो हिस्ट्री में महफूज थे। तो लोगों को, तमाम लोगों को, तमाम इंसानों को एक लिविंग एग्जाम्पल देना भी मकसूद है कि वो देख लें कि अंबिया जब दीन लेकर आते हैं तो जब उनको लोग फॉलो करते हैं तो उनका क्या उनको फायदा होता है, और जब वो उनको फॉलो नहीं करते, उनकी फर्माबरदारी नहीं करते तो उनका अंजाम क्या होता है। और फिर एक और वजह ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जब आए, अब पता सूरह बकरा मदनी सूरत है, तो मदीना में यहूद के 3 कबाइल आबाद थे, बनु कैनका, बनु नजीर और बनु कुरैजा। तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट इंटरेक्शन था यहूद के साथ, तो इसलिए भी उनका जिक्र यहाँ किया गया। फिर एक सबसे अहम वजह जो हम सब ने अब इस पे फोकस करना है, जो हमारे लिए है, और वो क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये सबक देना कि वो जिस इन्हितात के घड़े में, जिस इखलाकी अबतरी के घड़े में पिछले नबियों की उम्मतें गिरी और उन्होंने अपनी दुनिया और आखिरत तबाह की, तुमने वैसा नहीं करना। तो बनी इसराइल का जिक्र करके अल्लाह ताला ने गोया उम्मत मुस्लिमा को एक आईना उनके हाथ में थमा दिया है कि इसमें इनका अक्स देखते जाओ और अपने आप को दुरुस्त करते रहो, तुमने वो काम नहीं करने जो इन्होंने किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भी आखिरकार पिछली उम्मतों ही की रविश पे चल कर रहोगे, हत्ता कि अगर वो किसी गो के बिल में घुसे तो तुम भी इसमें घुसोगे। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या ये यहूदो नसारा है? आपने फरमाया तो और कौन? तो यहाँ पर इस इरशाद का जो मकसद है वो सिर्फ एक डांट नहीं था, बल्कि अल्लाह की दी हुई बसीरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि जिस तरह पिछले अंबिया की उम्मतों में बिगाड़ आया, इसी तरह उम्मत मुस्लिमा में भी बिगाड़ आएगा। लेकिन फिर वही बात कि जो अल्लाह की भेजी हुई हिदायत के ऊपर अमल करते रहेंगे वो उस बिगाड़ से बच जाएंगे। बिगाड़ की वजूहात क्या होती हैं इंशाल्लाह साथ साथ हम जैसे जैसे आयत आती जाएंगी हम इनको पढ़ते जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। अब जब यहाँ पर बनी इसराइल आ रहा है तो आपको मतलब समझ आ रही है कि किसकी बात की जा रही है? याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद की बात की जा रही है। बनी असल में बनून था, बनून से हालत नसब में गया बनीन हुआ, और फिर नून जो था बनीन का वो इजाफत की वजह से खत्म हो गया तो बनी रह गया। ठीक है, तो बनी इसराइल, या बनी इसराइल, ए याकूब के बेटो, ए औलादे याकूब, ए बनी इसराइल। तो इससे मुराद वो इब्तदाई 12 बेटे नहीं, बल्कि फिर बेटे के बेटे भी बेटे ही कहलाते हैं। और फिर सारी नस्ल जो है वो, जैसे हम सब अपने अपने बाप को, आदम अलैहिस्सलाम को अपना बाप कहते हैं, तो वो डायरेक्ट बाप तो नहीं है हमारे, लेकिन ओरिजिनली बाप वही है। तो इसी तरह तमाम के तमाम यहूद नसारा इसमें शामिल हैं। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या बनी इसराइल, उसकुरु, याद करो, उसकुरु यानी
یہ وقت وہ وقت یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو انعمت علیکم جو میں نے انعام کی تھی تم پر۔ کیا نعمت انعام کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان پر؟ مختلف نعمتیں تھیں، اور جن کا آگے اللہ تعالیٰ اب ذکر بھی فرمائیں گے۔ جن میں سے سب سے بڑی نعمت جو تھی وہ دین کی قیادت کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نبوت نبی بھیجے، جیسے بھی میں نے عرض کیا حضرت عیسیٰ تک 4000 انبیاء جو ہیں ان میں بھیجے گئے تھے، اور اسی طرح پھر ان کو بادشاہت بھی دی گئی، جیسے سورہ مائدہ آیت 20 میں آتا ہے نا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، جب اس نے بنائے تم میں نبی، وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا، اور بنایا تمہیں اس نے بادشاہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ نبوت ان میں اتاری، ان میں بادشاہت بھی دی گئی تھی، جس کی بڑی بڑی 2 مثالیں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام میں۔ کیوں یہ 2 ہیں؟ ان کے علاوہ بھی ان میں بادشاہ تھے، ٹھیک ہے؟ بنی اسرائیل کو بادشاہت ملی تھی۔ فلسطین جب یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے فلسطین میں یہ داخل ہو گئے تو پھر ان کی ریاستیں بن گئی تھی، وہاں پہ تو بادشاہ تھے، لیکن نبی بادشاہ تھے وہ 2 تھے، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام، یہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ دیا اللہ نے جو پورے سارے جہانوں میں کسی کو بھی نہیں دیا تھا، یعنی دین کی قیادت، دین کی سیادت، پوری دنیا نسل انسانی کے لیے ان کو لیڈرشپ دے دی گئی تھی دین کی۔ آپ ساری دنیا میں اللہ کا دین پھیلاؤ، ٹھیک؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا ان پر۔ پھر اس کے لیے، اس مقصد کے لیے اللہ نے ان کے اندر 3 الہامی کتب دی، جو جن کا ہمیں ذکر ملتا ہے، واللہ عالم کہ اس کے علاوہ اگر کوئی ہو، لیکن ہسٹری میں جو محفوظ ہے تورات میں بھی اور یہاں پر قرآن کریم میں بھی، وہ 3 کتب ہیں، تورات، انجیل اور زبور۔ تو 3 الہامی کتاب، 4 الہامی کتابیں ہم جانتے ہیں، 4 میں سے 3 جو ہیں وہ بنی اسرائیل کو دی گئی تھی۔ تو یہ ہے نعمت اللہ تعالیٰ کی۔ اب ان کی جو ظاہری حالات تھے اس وقت مدینہ میں، ان کے جو حالات تھے وہ کیا تھے کہ وہ اپنے اصل دین کو چھوڑ چکے تھے، دین میں تحریف کیے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے حالات پر ذرا غور کرو اور یاد کرو وہ انعام جو سارے میں نے تم پہ کیے۔ ان نعمتوں کو یاد کرا کے، اس یاد دہانی کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم وعدہ پورا کرو اپنا، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ عہد کہتے ہیں مضبوط پکے وعدے کو۔ یہاں کس وعدے کا ذکر ہو رہا ہے؟ سورہ مائدہ میں اس کا ذکر آتا ہے تفصیلاً، آیت نمبر 14 ہے غالباً، 12 ہے، سوری، سورہ مائدہ آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ ٹھیک ہے، تو یہ عہد تھا۔ کیا تھا عہد؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور البتہ تحقیق اللہ نے لیا بنی اسرائیل سے ایک پختہ وعدہ۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اور اللہ نے ان کے اندر، اور ہم نے ان کے اندر 12 نقیب یعنی نگران جو ہے وہ مقرر کیے۔ اور کیا کہا ان کو؟ وقال اللہ، اور کہا اللہ تعالیٰ نے انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم کرو۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم ان سے کیا وعدہ لیا گیا؟ اقمتم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وآمنتم برسلی، اور جو بھی رسول میرا آئے اس پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرو، تم سب ان کی مدد کرو، جو آنے والا رسول ہوگا اس کی مدد کرنا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، یعنی دین کے کاموں میں اپنا مال لگاؤ۔
اور اللہ کا وعدہ دوسرا حصہ کیا تھا اس کا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تم سے تمہارے برائیوں کو دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور تمہیں داخل کروں گا ایسے باغوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو یہ تھا وہ وعدہ، اور اس میں جو خاص طور پر یہ ہے نا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، تو بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء تھے نا، ان میں سے ہر نبی اپنے آنے والے نبی سے بھی یہ وعدہ لیتا تھا، اور ہر آنے والا نبی اپنی قوم سے یہ وعدہ لیتا تھا کہ جو نبی آئے گا میرے بعد اس پر تم ایمان لاؤ گے اور تم اس کی مدد کرو گے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی اپنی قوم سے، ہر نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ لے رکھا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو وعدہ اللہ نے تم سے لیا، یعنی اللہ کے دین پر عمل کرنا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اور اسی طرح سے پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تو تم اپنا یہ وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ تھا ان سے کہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، دنیا میں بھی ان کو نعمتیں اللہ نے دی، آخرت میں بھی ان کو جنت کے باغوں میں داخل کریں گے۔ یہ تو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا نا، اس سے ان کو یہ تو یاد رہا کہ یہ کہتے تھے اپنے آپ کو وی آر چوزن ون، نحنو ابناء اللہ واحباہ، تو ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تو ان کو یاد رہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہم بہت پسند ہیں، لیکن جو ان کا اپنا وعدہ تھا، جو کام ان کے حصے کے کرنے کے تھے، وہ یہ بھول گئے۔ تو یہ کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھی کہ تم اپنے حصے کا کام کرو گے تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اور قرآن کریم میں یہ مختلف جگہوں پر یہ شرط آئی ہے کہ انسان اپنے حصے کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ ان ریٹرن اس کو وہ دیں گے جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ جب تک انسان جو ہے وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد ہم پہ رکھے ہیں نا، تو ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے کسی کی مدد کرتے رہتے ہیں، تو اتنے میں ہماری جو ذمہ داریاں، ہمارے جو کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہاری دنیا کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تو انسان اگر اللہ کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں اپنی جان کھپاتا ہے، اس میں اپنا مال لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہاری دنیا کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی انسان دنیا میں ہی مگن رہے، دنیا ہی کمانے کے پیچھے لگا رہے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لے، تو اللہ فرماتے پھر میں تمہارا فقر تمہاری دونوں آنکھوں کے بیچ میں کر دوں گا، پھر تمہیں تمہارے نفس بھلوا دوں گا۔ یعنی پھر انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ ہر وقت اس کو یہ نظر آتا رہتا ہے اس کے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ نہیں ہے، اور وہ ایک دوڑ میں لگا رہتا ہے کہ یہ بھی حاصل کر لوں، وہ بھی حاصل کر لوں۔ ایک چیز حاصل کر لیتا ہے تو دوسرے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وہ جیسے آتا ہے نا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی طلب نے ہلاک کر دیا، مقابلہ بازی، کثرت میں بھی مقابلہ بازی کی طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے، تو پھر انسان اپنا نفس بھی بھول جاتا ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تو یہ اسلوب جو ہے یہ قرآن میں مختلف جگہ پر آیا ہے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ان تنصروا اللہ ینصرکم، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جیسے وہ آتا ہے نا ایک اور حدیث میں کہ جب انسان صحت کی حالت میں کوئی نیکی کر رہا ہوتا ہے اور وہ مسلسل کر رہا ہوتا ہے، تو پھر جب اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے یا کسی مشغولیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کسی اس میں پڑ جاتا ہے، مشکل میں پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی آزمائش میں، اور وہ نیکی نہیں کر پاتا، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے دیتے۔ اس نے اللہ کو اپنے اچھے حالات میں یاد رکھا، اللہ نے اس کے برے حالات میں بھی یاد رکھا اور اس کا اجر محفوظ کر دیا، بغیر اس نیکی کے کیے اس کو اس نیکی کا اجر مل گیا۔ اسی طرح
آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں نکالتے ہیں. انبیاء کرام کی مثالیں قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے. پھر اسی طرح وہی واقعہ جو سورہ کہف میں ہے کہ وہ دو بچے جو چھوٹے تھے ان کا باپ فوت ہو گیا تو ان کے خزانے کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی کیونکہ ان کا باپ نیک تھا. اس نے اللہ کو یاد رکھا تو اللہ نے اس کو یاد رکھا. پھر اسی طرح آپ پڑھتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب کوئی احسان کرتا ہے تو اس کا بدلہ احسان میں ملتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ضرور ان کو سیدھا راستہ دکھاتے. تو آپ اپنے حصے کا کام کریں، اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام کریں گے. وجزاء السیئات سیئات مثلھا. اور برائیوں کا بدلہ جو ہے وہ اتنا ہی ملے گا. تو یہ آپ دیکھیں گے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. باقی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سپورٹ کر دیں تو وہ باقی اپنا اکاؤنٹ کلیئر رکھیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان لاتے ہو تو تم ہی بلند رہو گے، جیت تمہاری ہی ہوگی. تو جب اللہ نے وعدہ کر لیا تو اور آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ان وعدوں کا ذکر بھی آیا ہے اور ان اعمال کا ذکر بھی آیا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو دنیا میں بھی حیات طیبہ عطا کریں گے اور آخرت کی کامیابیاں تو ہیں ہی. تو اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. تم اپنا میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. یعنی تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. اور یہاں بالخصوص وعدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. اور پھر آگے بھی ذکر آئے گا نماز کے قیام کا، لیکن ان کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یعنی جو احکامات دیے، شریعت دیے، اس کو نافذ کرنے کا حکم. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، صرف مجھ سے ہی ڈرو. یہود جو تھے، یہود کے علماء، ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ کتابوں میں تحریف کرتے تھے. یا تو ٹیکسٹ کو ہی بدل دیتے تھے یا پھر ٹیکسٹ کو چھپا دیتے تھے، اپنی بات خود بنا کے ٹیکسٹ میں ایڈ کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ھذا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا. تو یہ سارے کام یہ کرتے تھے. تو اگر آپ سوچیں کہ یہ کام کیوں کرتے تھے، انہوں نے تورات میں تحریفیں کیوں کی؟ اور یہ جو بنیادی تحریفیں ہیں نا، یہ مدینہ کے یہودیوں سے پہلے کے یہودی کر چکے تھے تورات میں. یہاں ان کو اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کی غلطیوں کو جو ہے وہ اکنالج کیا ہوا تھا، اس کو اختیار کیا ہوا تھا. تو یہ جرم میں برابر کے شریک تھے. ہاں، چھپانے تک کا، کتمان تک کا کام یہ بھی کرتے رہے. اب آپ مجھے بتائیں وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ کے ذہن میں کیا وجوہات آتی ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا، یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھا، کتاب میں تبدیلی کی یا حق کو چھپا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو، ان کی نبوت کو چھپا دیا؟ کچھ کیا سمجھ آتا ہے آپ کو؟ بنیادی طور پہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مینس اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. ہاں، اگر ہم نے بتایا، ہم نے دوسروں کو یہ بات بتائی تو ہمیں بھی عمل کرنا پڑے گا. یعنی ان کی خواہش نفس پہ بھاری تھا دین پر چلنا. جزاک اللہ خیر. اور ام کلثوم آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. چونکہ یہ یہودی اپنے آپ کو ایک برتر قوم سمجھتے ہیں تو وہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ساری تعلیمات جو ہیں یہ ہمارے اس میں آنی چاہیے تھے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے مل گئی؟ ان کو آخری نبی کا انتظار تھا نا. بھی سورہ بقرہ میں آگے پڑھیں گے نا کہ یہ جو مدینہ کے یہودی تھے نا، یہ مدینہ کے جو مشرکین تھے ان کو دھمکیاں دیتے تھے کہ آلے ذرا ہمارا آخری نبی، پھر دیکھنا ہم کیسے تمہارے ساتھ کرتے ہیں اور یہ اور وہ. اور جب نبی بنی اسماعیل میں آگے، بنی اسرائیل کی بجائے حضرت اسماعیل کی اولاد میں آگے، تو حسد کی بنیاد پر اور تکبر کی بنیاد پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس تم مجھ سے ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو.
ख्वाहिश नफ्स के पैरोकार ना बनो, दुनिया में अपने आप को बड़ा ना समझो, हसद ना करो, और इस तरह की किसी भी चीज को, किसी भी उसको अपने ऊपर हावी ना होने दो, बल्कि मेरा डर तुम्हारे अंदर होना चाहिए। फरहाबून जो है इसका रूट होता है राहाबा, ठीक है। राहाबा कहते हैं ऐसे डर को जिसमें इस्तराब और एहतियात हो, यानी खौफ और खशियत और डर, ठीक है। ये तीनों माने इसके अंदर आते हैं। रहबा के अंदर ये तीनों माने आते हैं, खौफ, खशियत और डर। राहिब उस शख्स को कहते हैं जो जिसके अंदर बहुत ज्यादा खशियत हो, अल्लाह का डर हो, और इस डर की वजह से उसने दुनिया छोड़ दी हो, ठीक है। तो ऐसे शख्स को राहिब कहते हैं। तो यानी मेरी खशियत अपने अंदर पैदा करो। वह आमिनू, और ईमान लाओ, बिमा अंजल तू, साथ उसके जो नाजिल किया मैंने, मुसद्दिकल लिमा माअकुम, जो तस्दीक करने वाला है उसका जो तुम्हारे पास है, यानी कुरान पर ईमान लेकर आओ। वो उसमें वही सब कुछ तालीमात हैं जो कि तौरात और इंजील में है। और जैसे कि कल भी मैंने अर्ज किया था कि बुनियादी जो तालीमात हैं इस्लाम की, वो हर नबी एक ही लेकर आए। तो बहुत सारी कुरान करीम में भी आता है ना कि कुरान जो है ये मुहैमिन है, निगहबान है, ये तुम्हारी उन सारी चीजों को जो है वो बयान करता है जो तुम छुपा देते हो, जो तुम जाहिर करते हो, ठीक है। तो जो इनकी तालीमात थी, कुरान उससे कुछ अलग चीज नहीं लेकर आया, बल्कि वही चीजें लेकर आया। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते ना, वला तकूनु अव्वला काफिरिन बी, तुम सबसे पहले ही न बन जाओ इसका इनकार करने वाले। तुम्हें तो पता है कि ये अल्लाह का कलाम है, तुम क्यों इसका इनकार करते हो। वला तश्तरू बी आयाती समनन कलीला, और ना तुम बेचो मेरी आयात को थोड़ी सी कीमत पर। और आयात को बेचना क्या है यहाँ पर, इनका जो तरीका था, ये लोगों से दुनिया के फायदे समेटने के लिए उनकी मन चाहे फतवे देते थे, फिर इसी तरह से जो है उनको आयात को छुपा देते थे। जैसे एक बड़ा मशहूर वाकया है कि इनके शुरफा में से किसी औरत ने जिना किया, तो अब इनकी अपनी किताब में तौरात में रिजम की आयत मौजूद थी। वो शादीशुदा औरत थी और वो किसी मतलब सरदार की उसमें थी, खानदान से, और जिसके साथ उसने जिना किया था तो वो गुलाम था और वो गैर शादीशुदा था। तो अब शादीशुदा औरत के लिए रिजम की सजा है और गैर शादीशुदा मर्द या औरत के लिए कोड़ों की सजा है। तो इन्होंने क्या किया, रिजम की आयत को छुपा दिया। छुपा के तो कहा कि बस इन दोनों का, इसका लड़के को, गुलाम को तो कत्ल किया जाएगा और औरत का मुंह काला करके उसको बस्ती में घुमाया जाएगा। अब यहाँ से कुछ लोग जो थे, जब उन्हें ये फैसला नहीं समझ आया, तो वो मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया कि तुम्हारी किताब में इसके बारे में क्या हुक्म है, तो जो इनका वो आलिम था जो किताब पढ़ रहा था तौरात, तो उसने रिजम की आयत के ऊपर हाथ रख दिया। तो अब्दुल्ला बिन सलाम जो पहले यहूदी थे वो पीछे खड़े थे, तो उन्होंने देखा और कहा कि हाथ उठाओ, देखो इसके नीचे रिजम की आयत। तो ये था इनका, क्योंकि इन्हें उस खानदान से पैसा मिल सकता था, उनके पास इनका नाम बन सकता था, सरकारी ओहदे मिल सकते थे, वट एवर, बहुत सारा कुछ। तो उसको राजी करने के लिए अल्लाह के कलाम को ही छुपा दिया, मन चाहे फतवे, ठीक। तो ये है आयात को बेचना। और फिर दूसरी चीज ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इनकी किताबों में बहुत वाज़ेह निशानियां थी। तो अब ये दुनिया में अपनी सरदारी, अपना सिक्का जमाए रखने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी और उनकी क़यादत को नहीं मानना चाहते थे। तो ये भी क्या था फिर, थोड़ी सी कीमत में अल्लाह की आयत को बेचना, यानी अल्लाह की आयत को छुपा देना, महज दुनिया हासिल करने के लिए। अल्लाह ताला ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का इनको हुक्म दिया था, इन्होंने उस दुनिया के हसूल के लिए उसका इनकार कर दिया। तो साफ साफ अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ फरमाते हैं कि वला तश्तरू बिआयातिना समनन कलीला, तुम थोड़ी कीमत के बदले मेरी आयत ना बेचो। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा कीमत लेके आयत बेची जा सकती हैं, इसका मतलब ये है कि
دنیا کا کچھ بھی انسان کما لے، کچھ بھی حاصل کر لے، وہ بہرحال ثمنن قلیلا ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک قلیل فائدے کی جگہ ہے، یہ ہمیشگی کی جگہ نہیں ہے۔ تو دنیا میں انسان چاہے پوری دنیا کی حکومت حاصل کر لے، زمین بھر سونا حاصل کر لے، پھر بھی وہ کم ہی رہے گا آخرت کے بدلے میں۔ آخرت ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے اور دنیا ختم ہو جانے والی جگہ ہے۔ تو ایک وہ چیز جو ہمیشہ رہے گی اس کے لیے بہتر ہونا ضروری ہے، نہ کہ اس چیز کا جو کہ ختم ہونے والی ہے۔ تو دنیا میں اگر انسان کچھ بھی کما لے گا وہ رہے گا ثمنن قلیلا ہی۔ ان سے یہی کہا جا رہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ لوگوں سے ڈر کے غلط فتوے دینا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط فتوے دینا، آیات کو چھپا دینا، آیات میں تحریف کر دینا، یہ نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، تم صرف مجھ سے ہی ڈرو، کیونکہ اللہ کی جو پکڑ ہے اس پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اگر انسان اللہ کا فرما بردار رہتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو اس بندے کی حفاظت جو ہے خود اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ حق اور باطل کی آمیزش یہ کیسے کرتے تھے؟ کچھ حصہ آیت کا تورات میں سے، باقی کا خود ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے، خود لکھا اور کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ حق اور باطل کو گڈ مڈ کر دینا۔ اور وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور یہاں پر لا جو ہے وہ موجود ہے لیکن محذوف ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل میں تھا وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ، ٹھیک ہے، لیکن لا جو ہے محذوف ہے۔ عربی عبارت کی خوبصورتی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو یہاں پر بار بار لا کو ریپیٹ نہیں کیا گیا، تو لا محذوف ہے، موجود ہے لیکن یہاں سے حذف کیا گیا ہے۔ تو معنی میں کیا جائے گا وَلَا تَكْتُمُوا، اور نہ تم چھپاؤ، الحق کا، حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم علم رکھتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، اور حق کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نہ چھپاؤ۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا سب کو؟ آسان سا ہے۔ ابھی ہم صرف بنی اسرائیل کے کانٹیکس میں اس کو پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ کل ہم پھر ان آیات کو تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں دیکھیں نماز کے قائم کرنے کے بعد پھر رکوع کا ذکر دوبارہ آیا ہے، تو علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ دوبارہ دو معنوں میں آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، دوسرا یہ کہ راکعین جو ہے یہ گویا مسلمانوں کو کہا گیا ہے اور عاجزی کو شو کر ہے، کہ جس طرح مسلمان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ کے سامنے عاجزی کر رہی ہے، اللہ کی فرمانبرداری کر رہی ہے، تم بھی اسی طرح ان کے سامنے اللہ کے سامنے فرمانبرداری کرو، ان کے ساتھ مل جاؤ، ان کی مخالفت نہ کرو۔ ورکعوا مع الراکعین۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھ رہے ہو، تورات تم پڑھتے ہو، لیکن لوگوں کو تو تم نیکی کے بارے میں بتاتے ہو، پھر ڈو دس اینڈ ڈو دیٹ، لیکن خود بھول جاتے ہو۔ ایک جگہ اور بھی قرآن کریم میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک شدید غصہ دلانے والی یہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھ رہے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہوتا یہ تھا کہ جو علماء یہود تھے وہ لوگوں کو تو بہت دنیا سے پرہیز بتاتے تھے، دنیا داری چھوڑنے کا بتاتے تھے، دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی دلاتے تھے، نیکی کی مختلف طریقے سے ان کو
سکھاتے تھے اور بہت کچھ، لیکن جب اپنی باری آتی تھی تو یہی دنیا کمانے کی خاطر، اسی دنیا کے مال اسباب کو اکٹھا کرنے کی خاطر وہ اللہ ہی کی آیات بیچ ڈالتے تھے۔ تو یہی ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو تو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو تم نے بھلا دیا، حالانکہ تم خود کتاب پڑھ رہے ہو، تم خود پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتا رہے ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انجام ایک شخص کا تو ویسا ہو اور تمہارا اس سے مختلف ہو؟ یعنی ایک کتاب میں ایک عمل کرنے والے کا ایک انجام بتایا ہے، وہ تم دوسرے کو تو اس سے ڈراتے ہو اور خود تم باز نہیں آتے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تم شعور نہیں رکھتے؟ یہ کیسی حرکت ہے؟ سخت ناپسندیدہ بات ہے یہ کہ انسان دوسروں کو تو نیکی کا حکم دے اور خود اس پر عمل نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنے معاملات میں بجائے اس کے کہ تم دنیا اکٹھی کرنے میں لگے ہو، اللہ کی طرف سے نازل کردہ حق کو چھپانے میں لگے ہو، اپنے فائدوں کی خاطر تم کتاب میں رد و بدل کرتے ہو، تم اللہ سے مدد مانگو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرو اور نماز سے مدد دو۔ مسلمانوں کو بھی یہی حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے سورہ بقرہ میں ہی آ جائے گا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم نماز اور صبر سے مدد لو۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو ان کو بھی یہی بتایا گیا کس طرح نماز اور صبر سے جو ہے وہ مدد لی جاتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان آیات کو ہم نے جو ہے وہ مختصراً پڑھا ہے، کل انشاءاللہ پھر ہم تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو ایک دفعہ ریویو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ یعنی نماز البتہ بہت بھاری ہے مگر یہ کہ خشوع کرنے والوں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہوتی، جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ جس کی مثال ہم نے پیچھے منافقین کی نشانیوں میں پڑھی تھی کہ منافقین کی یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی کہ وہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں نماز بھاری لگتی، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، خشیت نہیں ہوتی، اور جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں نماز پڑھتے ہیں، ان کو نماز ادا کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، وہ ہر حال میں پھر اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز انہی آیات کو بھی کل دیکھیں گے تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور انشاءاللہ اس سے آگے پھر کل سبق پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ میں رب مجھے العالمین۔ کو ہوسٹ کر دیجیے پلیز۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔